اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور اس کو مغفرت کا عشرہ بھی کہتے ہیں، تو میں آج آپ کو اسی نسبت سے ایک ایسی دعا بتانا چاہتا ہوں جس کو پڑھ کر ہم سب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ سکتے ہیں، اور یہ دعا قبولیت کے لیے، ہماری توبہ بھی قبولیت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کا ایک ریفرنس جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسی نسبت سے، اس دعا کی نسبت سے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سے شیطان کے بہکاوے پر نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ میں معافی مانگیں، ان کی زبان پہ الفاظ نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں اور غفور الرحیم بھی ہیں، رحمان الرحیم بھی ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دل سے معافی مانگنا چاہتے ہیں لیکن انہیں الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں یہ الفاظ ڈالے، اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ سکھا دیے، اور یہ دعا سورہ اعراف میں اس طرح بیان کی گئی ہے، اور دعا کے الفاظ یہ ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تعلیم دے دی، یہ سکھا دیا کہ جب کبھی بھی ہم سے نفسانی خواہشات یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہمیں فوراً اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگرچہ کوئی خاص الفاظ ضروری نہیں ہے، آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور ہر وہ جملہ یا ہر وہ الفاظ جس سے آپ اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ سب ٹھیک ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص الفاظ استعمال کیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو لہٰذا اس کے پڑھنے سے دعا کی قبولیت اور اپنے گناہوں کی معافی کی زیادہ امید ہے۔ اس لیے ہم سب کو مل کے یہ دعا پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے اس عشرے میں ضرور مانگ لینی چاہیے، اور ہر وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو آئیے مل کر ہم سب ایک بار پھر اس دعا کو پڑھتے ہیں: ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے جسموں پر، اپنے نفس پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمیں اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو ہم سب مل کر اس دعا کو بہت زیادہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ۔